شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہندوستان میں میسور کے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقبل میں انگریزوں کے لیے چیلنج بنے رہے۔ جب انگریز تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آئے تو انہوں نے بہت سارے علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ غیر ملکی حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی، تدبیریں کی، رشوتیں دی، لالچ دیے، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا اصول بڑے پیمانے پر اختیار کیا، فرقہ وارانہ اختلافات پیدا کیے، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، آپس میں غلط فہمیاں پھیلائیں، تاریخ کو مسخ کیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ناحق لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا، ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی، چلتی ریلوں پر سے اٹھا کر باہر پھینکا، مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور طوق غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہدین آزادی نے ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کر کے ہی اطمینان کا سانس لیا۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ ٹیپو سلطان 1782 میں حکمراں ہوئے۔ 1783 میں انگریزوں سے ٹیپو کی پہلی جنگ ہوئی اور انگریزوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ 1784 میں ختم ہوئی۔ یہ میسور کی دوسری جنگ کہلاتی ہے۔ انگریز اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے، چنانچہ 1792 میں انگریزوں نے اپنی شکست کا انتقام لیتے ہوئے حملہ کیا، مگر اپنے بعض وزراء اور افسران کی بے وفائی اور اپنے ہی فوج کی غداری اور اچانک حملہ کی وجہ سے ٹیپو سلطان معاہدہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ ٹیپو سلطان کو بطور تاوان 3 کروڑ روپے، نصف علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کو دینا پڑا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلا شخص جس کو اس خطرہ کا احساس ہوا وہ میسور کا بلند ہمت اور غیور حکمراں فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جس نے اپنی بالغ نظری اور غیر معمولی ذہانت سے یہ بات محسوس کر لی کہ انگریز اسی طرح ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ہضم کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلہ پر نہ آئی تو آخر کار پورا ملک ان کا لقمہ تر بن جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پورے ساز و سامان اور فوجی تیاریوں کے ساتھ ان کے مقابلے میں آ گئے۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابوں کو انگریزوں سے جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد سے انہوں نے سلطان ترکی، سلیم عثمانی، دوسرے مسلمان بادشاہوں اور ہندوستان کے امراء اور نوابوں سے خط و کتابت کی اور زندگی بھر انگریزوں سے سخت مارکہ آرائی میں مشغول رہے۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے سارے منصوبوں پر پانی پھر جائے اور وہ اس ملک سے بالکل بے دخل ہو جائیں، مگر انگریزوں نے جنوبی ہند کے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران جب سرنگا پٹم کی شکست یقینی ہو چکی تھی، تب ٹیپو نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعے کو بند کروا دیا، لیکن چند غداروں نے دشمنوں کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اس غداری کے سبب ٹیپو سلطان کی مزاحمت کمزور پڑ گئی۔ اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان راضی نہ ہوئے اور 4 مئی سن 1799 کو میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی اور ان کے رحم و کرم پر زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دی۔ ان کا مشہور تاریخی مقولہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے۔
جب ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ہارس کو ملی تو اس نے ان کی نعش پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت نیز ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات بڑھتے چلے گئے۔ انگریز سیاسی اثرات بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشنری ورک بھی کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ کیے گئے۔ ان کوششوں کے ساتھ ساتھ دہلی میں ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کی تحریک کو بڑھایا۔ وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے 1803 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا گیا۔ اس فتوے کی بنیاد پر ہندوستان کے بے شمار مسلمانوں نے اور بڑے بڑے علماء دین نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کی قربانی دی اور آخر کار ہندوستان کو آزاد کرا کر ہی دم لیا۔